بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کی 3 آیات اپنے اندر خیر کثیر کے راز لیے صدیوں سے دلوں میں محفوظ ہیں، اور ان کے راز بزرگوں نے ہمیں بتائے؟ وہ سورہ کوثر ہے، جو برکت والی، عظمت والی، حصار والی، کشادگی والی اور خیر کثیر والی صورت ہے، اور اس کا ایک نایاب نقش جو بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمایا ایک خاص ترتیب کے ساتھ، وہ آج ہم تعلیم کریں گے، وہ نقش آج ہم بنانا سیکھیں گے۔ سورہ کوثر برکتوں والی صورت ہے، اور اس کا یہ نایاب نقش خیر کثیر لیے ہم تک پہنچا ہے ہمارے بزرگوں سے۔ اس کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم اس کو لکھنا سیکھنے سے پہلے اس کی کچھ برکتیں سماعت کر لیتے ہیں کہ جو شخص اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اس کو خیر کثیر عطا ہوتا ہے، اسے کثرت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ رکھتا ہے ہر شر والی طاقت سے، چونکہ اس میں خیر کثیر ہے۔ جب خیر مل گیا تو اس سے شر رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو خیر کی طاقت ہوگی یا شر کی طاقت ہوگی۔ جب خیر کی طاقت غالب ہو گئی تو شر کی طاقت مغلوب ہوگی، تو تمام شر کی طاقتیں مغلوب کرنے کے لیے اس نقش کو لکھا جاتا ہے، اپنے پاس رکھا جاتا ہے، اور جو مریض شفایاب نہیں ہو رہا اس کے لیے یہ نقش کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ نقش اپنے مریضوں کو پینے کے لیے دیجیے، جس کو جادو جنات نے پریشان کر رکھا ہے، بار بار نظر لگ جاتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے جادو، اور جنات جان چھوڑتے نہیں۔ سورہ کوثر کا یہ نایاب ترین نقش جس کو نور کوثر کہا جاتا ہے، یہ نور کوثر واقعی کوثر خیر کثیر کا ایک نور ہے، اور اس نور کی چمک سے حق غالب رہتا ہے، خیر کی طاقتیں غالب رہتی ہیں، اور شر کی طاقتیں مغلوب ہو کر ہر وہ چیز جو آپ کی دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گی۔ آپ کا دشمن جادو کی صورت میں ہو، جادوگر کی صورت میں ہو، نظر بد کی صورت میں ہو، یا حاسد کی صورت میں ہو، یا بیماری کی صورت میں ہو، یا شیطان لعین کی صورت میں ہو، یا دشمنوں کی صورت میں ہو، وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نقش آپ کو باقاعدہ حصار میں رکھتا ہے، خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، دینے والا میرا رب ہے، اس نقش کی برکت سے، کیونکہ یہ نقش ہمیں بزرگوں نے تعلیم کیا ہے اور کلام ہے اللہ کا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتوں کا یہ نقش ہے، اس کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھنا سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا کیا کرنا ہے یہ ہم ضرور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ 8 لائنیں دائیں سے بائیں لگا لیں گے، سیدھی لائنیں 8 اوپر سے نیچے لگائیں گے، اور دائیں سے بائیں آپ 8 لائنیں لگا لیں گے۔ 8 لائنیں دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے، یہ 8 لائنیں ایسے اور 8 لائنیں ایسے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح سے 8 لائنیں لگا لیں گے تو 49 خانے بن جائیں گے۔ 49 خانے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد لکھ لینے ہیں 786۔ اب آپ نے دائیں جانب سب سے اوپر والے خانے پر بسم اللہ لکھ دینا ہے 1 مرتبہ۔ اب اس کے نیچے والے خانے پر الرحمن لکھنا ہے، اور اس سے اوپر والے خانے پر الرحمن لکھ لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نقش ایسے چلے گا
تو سب سے اوپر بسم اللہ لکھ دیا، الرحمن 2 مرتبہ لکھ دیا۔ اب نیچے کے جو الرحمن سے نیچے کا جو خانہ ہے اس میں الرحیم لکھیں گے، اور اس سے اوپر والے خانے میں، اس سے اوپر والے خانے میں آپ کے سامنے یہ نقش چل رہا ہے، تو یہ آپ اس نقش کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ الرحمن کے بعد الرحیم 3 مرتبہ لکھیں گے، اور اس کے شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ دائیں طرف کی جو لائن ہے نا، الرحیم جب آپ نے لکھا تو اس سے نیچے والے خانے میں انا لکھیں گے، انا آپ 1 2 3 4 مرتبہ لکھیں گے۔ بسم اللہ 1 دفعہ لکھی، الرحمن 2 خانوں میں، الرحیم 3 خانوں میں، انا 4 خانوں میں آئے گا۔ اب انا جہاں لکھا تھا اس سے نیچے آپ آئیں گے تو اعطیناک آپ نے لکھنا ہے، تو اعطیناک آپ نے 5 مرتبہ لکھنا ہے، اعطیناک 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 اعطیناک، یہ آپ نے 5 مرتبہ لکھ دینا ہے۔ اس سے نیچے والے خانے میں اب آپ نے الکوثر لکھنا ہے، تو الکوثر آپ 6 مرتبہ لکھیں گے۔ اسی طرح آپ اوپر کی جانب وہ 6 مرتبہ لکھتے ہوئے آئیں گے۔ اب اس سے نیچے والے خانے میں آپ نے فصلی لکھ دینا ہے، تو فصلی آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ اسی طرح اوپر کی جانب چلیں گے۔ اب نے پہلی جو رو تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو دوسری رو ہے وہاں پر فصلی سے نیچے جو جگہ خالی ہے لربک یہاں پر لکھیں گے، اور اب یہ لربک آپ 6 مرتبہ لکھیں گے اس طریقے سے۔ اب لربک آپ نے 6 مرتبہ لکھ دیا۔ اب لربک جہاں لکھا ہے اس سے اگلا خانہ سب سے نیچے ونحر آپ وہاں پر لکھ دیں گے، تو ونحر آپ نے 5 مرتبہ لکھنا ہے۔ اب ونحر بھی آپ نے 5 مرتبہ لکھ دیا، تو اس سے نیچے جو سب سے آخری لائن ہے ونحر کے بعد انا لکھنا ہے، تو انا آپ 4 مرتبہ اس طرح کے خانوں میں لکھ دیں گے۔ اب اس سے نیچے شانئک آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے، انا کے بعد والی رو میں جو سب سے نیچے والا خانہ ہے شانئک لکھیں گے، شانئک 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 3 مرتبہ آ جائے گا۔ اب بچ گئے 3 خانے، اس میں سے 2 خانوں میں ہوا لکھ دیں گے۔ شانئک کے بعد والا خانہ ہوا، اور آخری خانے کی سیکنڈ لاسٹ خانے میں آپ نے ہوا لکھ دیا۔ اب آخری ایک ہی خانہ بچ گیا الابتر، ابتر یہ ہو گیا 49 خانوں والا نقش نور کوثر۔ یہ آپ نے اس طریقے سے یہ نقش لکھ لیا، یہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ کسی کو آپ نے بنا کر دے دیا، وہ اب فریم کر کے گھر پر لگا دے تو گھر میں برکت ہوگی، خیر و برکت کے لیے، گھر میں حفاظت کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور گھر میں آپ کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوگی، ہر کار خیر میں، کیونکہ خیر کثیر ہے اس میں۔ یہ گھر پر آپ لگانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ یہ پہننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کو بیماری جان نہیں چھوڑتی ہو تو آپ یہ تعویذ دے سکتے ہیں۔ یہ تعویذ 21 تعویذ آپ دیں گے، روزانہ ایک تعویذ 24 گھنٹے میں وہ تعویذ ختم کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد نیا پانی اور نیا تعویذ، جب جیسے آپ نے ظہر کے بعد ڈالا تو اگلے دن بھی ظہر کے بعد آپ نے پانی بھی ختم کر لینا ہے، اور تعویذ بھی آپ نے نیا لے لینا ہے۔ اسی طرح 21 دن اس طرح یہ تعویذ استعمال کر لیں۔ اچھا، جب وہ اگلے دن نیا تعویذ لینا ہے تو پچھلے تعویذ کا کیا کرنا ہے؟ 2 طریقے ہیں، اس کو یا تو آپ مریض کو کہیں کہ وہ چبا کر کھا لے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو کسی پاک جگہ پر ڈال دیا جائے۔ یہ تعویذ 21 تعویذ اس طرح سے دے دیں گے۔ اچھا، پینے کے لیے تعویذ بہت سارے کاموں میں دیے جا سکتے ہیں، جیسے بیماری کے لیے دیے جا سکتے ہیں، کوئی کسی کو سبق یاد نہ رہتا ہو اس کے لیے دیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کسی بری عادت میں مبتلا ہے اس کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ محبت کے لیے یہی تعویذ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ محبت کے لیے 3 تعویذ کافی ہوتے ہیں۔ کسی میٹھے مشروب میں یہ تعویذ گھول کر محبوب کو پلا دیا جائے،
اگرچہ آپ ایک دن پلا سکیں، دوسرے اور تیسرے دن نہ پلا سکیں تو آپ ایک ہی دن پلا دیں۔ اب دوسرا اور تیسرا تعویذ کیا کرنا ہے، وہ آپ اسی طرح میٹھا میں گھول کر وہ کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے یہ تاثیر اس شخص کو ضرور پہنچے گی۔ اور یہ جس کو جنات نے تنگ کیا ہو، جادو والے کو بھی پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، اسی طرح 21 تعویذ دیے جا سکتے ہیں، جنات والے کو پینے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، اور یہی تعویذ پہننے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تعویذ آپ اس کا چلا کیسے کریں یا اس کا عمل کیسے کریں، اس کے عامل کیسے بنیں، تو اس کے تعویذ 43 4 اور 3 43 تعویذ روزانہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان بہتر وقت ہے، اگر عصر سے مغرب کے درمیان نہ لکھا جا سکے، عصر سے مغرب کے درمیان کسی بھی روشنائی سے لکھ لیں، اور بہت بہتر یہ رہتا ہے کہ زعفران سے لکھ لیا جائے۔ اگر زعفران میسر نہ آئے تو پھر کسی بھی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، پینے کے لیے جب آپ دیں گے تو زعفران سے ہی لکھ کر دیجیے گا، اور اگر زعفران نہیں ہے تو کسی بھی عام روشنائی سے لکھ کر دیا جا سکتا ہے، فوڈ کلر سے لکھ کر دیا جا سکتا ہے۔ 21 تعویذ دینا ہر مرض کے لیے کافی ہوں گے۔ 21 تعویذ دینا جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو اس کو بھی دے دیا جائے، کسی کو سسٹ ہے دے دیا جائے، کسی کو کوئی بھی بیماری ایسی ہے کہ جس سے اس کو شفا نہیں ملتی، 21 تعویذ اس طریقے سے پلا دیے جائیں تو اللہ کے حکم سے یہ تعویذ ایسا ہے کہ یہ ہر کارہ ہے، ہر کام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کے مطابق آپ جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کر سکتے ہیں۔ ادب اور احترام کا خیال رکھیں گے، اور یاد رکھیں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور یقین کامل شرط رہتا ہے آپ اس تعویذ کو کسی طریقے سے استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کو یہ لازمی فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور اگر اس کو جیسے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کوثر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیجئے تو آپ اس کے اتنے مضبوط عامل ہوں گے کہ دنیا کا ہر کام آپ اس سے لے سکیں گے۔ سورہ کوثر اگر 3125 مرتبہ روزانہ پڑھ کر 40 دن کر لی جائے، اور یہ نقش بھی 43 نقش روزانہ 40 دن تک بھی لکھ لیے جائیں تو فائدہ رہتا ہے۔ ویسے تو 21 دن میں نے بتایا کہ 43 تعویذ روزانہ لکھے جائیں۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ 43 تعویذ جو روزانہ لکھ رہے ہیں اس کو کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ ان تعویذوں کو جمع کر کے لوگوں کو فائدے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ اس کو پینے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے دے سکیں تو پھر اس کو آپ بہتے پانی میں بہا دیں، یا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو مقدس اوراق میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ رہتا ہے کہ جو آپ نے تعویذ لکھے ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت میں کام آ جائیں۔ یہ انتہائی آسان اور پرتاثیر اور نایاب نقش آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، اور بہت بہتر یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی 1.25 لاکھ سورہ کوثر نہیں پڑھ سکتا تو اسی تعویذ کو لکھتے ہوئے وہ 43 مرتبہ بلکہ 129 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سورہ کوثر کو روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان۔ اور اگر سورہ کوثر کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھ رہا ہے، یہ تعویذ بھی لکھ رہا ہے تو کمال تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو 43 مرتبہ تو لازمی پڑھ لے، اور اگر کوئی سورہ کوثر نہیں بھی پڑھتا اور اس کو 43 مرتبہ روزانہ لکھ رہا ہے 21 دن تک تو پھر بھی وہ عامل ہو جائے گا۔ اس کو عمل شروع کرنے کے لیے عروج ماہ میں شروع کیا جاتا ہے، یعنی چاند کی پہلی تاریخوں میں اس کو لکھنا شروع کیا جاتا ہے۔ نوچندی سے شروع کیا جائے تو بہت بہتر ہے، اگر نوچندی گزر گئی ہے یا نوچندی سے پہلے پہلی تاریخ کو بھی لکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں تاثیر ضرور پیدا ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کو باطن کو پاک کر دے، ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون